ہے ثاقب صاحب جو کمرہ عدالت میں ہوا اس حوالے سے آپ بھی وہ جج ہیں. نہیں مطلب کہ یہ تو نہیں, وہ تو اب وہی پوچھنے لگے ہیں کہ کمرہ عدالت میں ہوا کیا, وہ ہم پوچھتے ہیں نا ثاقب صاحب سے. جی ثاقب صاحب, کمرہ عدالت میں کیا ہوا؟ ایک تو فیصلہ سناتے ہوئے بھی بتائیے گا کہ کیا ماحول تھا وہاں پر, بلایا بھی جاتا ہے فیصلہ سنانے سے پہلے, کون کون پہنچا تھا؟ دوسرا اس پر بھی کامنٹ کر دیجئے گا کہ پچھلی بار فیصل چوئی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ باقیوں نے اس طرح سے ڈیفنس ہی پیش نہیں کیا جیسا ڈیفنس ہم نے پیش کیا تھا. میں فون کر کے سب کو کہتا رہا کہ اپنا ڈیفنس تو دو. ایک تو یہ جو بات ہے کہ بعض اوقات جو عدالت ہے وہ ایک کا ڈیفنس مختلف اینگل سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے, بعض دوسرے کا ریجیکٹ کر دیتی ہے. یہ صورتحال تو ہے. آج کی اگر بات کی جائے تو جو جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو پی ٹی آئی کے وہ ورکرز جو ضمانتوں پہ ہیں وہ عدالت کے سامنے موجود نہیں تھے, جن کو سزائیں ہونے کے امکانات تھے. اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا, جس طرح کہ صنم جاوید, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹہ اور دیگر جو ان کے ورکرز تھے. شاید ان کے وکلا نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے جیل سماعت میں جب فیصلہ اناؤنس ہوگا تو آپ نے موجود نہیں ہونا. صرف وہ قیادت موجود تھی جو جیل میں ہے. جہاں جب فیصلہ سنایا گیا تو ایک تو جج صاحب نے یہ کہا کہ 25 سال یا 30 سال جو ہے وہ مجھے سروس میں ہو گئے ہیں, تو سب سے جو ہے وہ مشکل اور کمپلیکیٹڈ کیس, کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد میں ملزمان تھے اور ان کے بیانات, پھر جیل ٹرائل, ملٹیپل اس میں اینگلز تھے. تو انہوں نے جب فیصلہ سنایا پہلے بری ہونے والے اور بعد میں سزاؤں سنانے والے کہا. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے 23 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور 19 بری ہوئے ہیں. اس اینگل کو, اور شاہ محمود قریشی جو بری ہو رہے ہیں ان کیسز میں سے, میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو باقی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہی توقع تھی, لیکن یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے کہ شاہ محمود قریشی بری ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس جو ہے وہ شاید اتنی بھی توقع نہیں تھی کہ ہمارے اتنے لوگ بھی بری ہو سکیں گے یا شاہ محمود قریشی بھی بری ہو سکیں گے. تو یہ ایک پازیٹیو ہی انہوں نے کہا کہ اس کو لینا چاہیے ہمیں کہ ہمارے ایک لیڈر جو ہے مختلف کیسز میں بری ہو رہے ہیں اور ان کے ڈیفنس کو عدالت قبول کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ایک ملا جلا رجحان تھا, فیملی ساری کی تھی, میڈیا نہیں تھا. میڈیا پر کیونکہ پابندی ہے, میڈیا موجود نہیں تھا, فیملیز تھیں, سب کی وکلا تھے. 4 کم عمر جو بچے ہیں ان کو بھی بری کر دیا گیا عدالت نے. یہ ایک کا پازیٹیو سائیڈ ہے. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہیں ان کو ریلیف پھر بھی نہیں مل سکا. ایک چیز ہمارے دیکھنے والوں کو ہم کلیئر کر دیں کہ یہ جو سزائیں پیرالل ہو رہی ہیں نا, مطلب ایک کیس میں بھی 10 سال, دوسرے میں بھی 10 سال, تیسرے میں بھی 10 سال, یہ ایکیوز کے حق میں جاتی ہے بات کہ ان کو 10 سال ہی کاٹنے پڑیں گے. بے شک 20 کیسز میں 10 سال کی قید ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 50 سال ہو جائے گی یا 30 سال ہو جائے گی. ایک تو ہو گیا, ایک تو معاملہ ہو گیا. لیکن اسی کے ساتھ وہ تو ایک چیز ہے نا کہ مل کے اس کو کہتے ہیں کہ کل حمزہ صاحب چاہتے ہیں کہ 50 سال ہی ہوئی ہے, اندر ہی رہن ساری زندگی, اپوزیشن رہے اندر, حکومت بار پہلا باندھیا رہے. ران صاحب کی خواہش نہ وہ میرے اوپر ڈالی جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی بری ہو رہے ہیں تو اب لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ وہ رہا کیوں نہیں ہو پا رہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ 7 کیسز ان کے لاہور میں ابھی ہیں جن میں ضمانتیں ان کی لگی ہوئی ہیں, اور ایک راولپنڈی جی ایچ کیو کیس ہے, اس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. لاہور والے کیسز میں ضمانت ابھی ہونی ہے. ہوپ فلی اب جب ضمانت لگے گی, کیونکہ وہ 2-3 کیسز میں 4 کیسز میں بری ہو چکے ہیں, جو ایویڈنس ان کے خلاف تھا ان کا ڈیفنس ٹرائل کورٹ نے منظور کر لیا ہے, تو ان کی ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر. تو ان کی ضمانتیں اگر آپ کہیں کہ مستقبل قریب میں ہو جائیں, مہینے 1.5 میں, تو وہ پھر رہا ہو جائیں گے. 2 سال ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو. آخری صرف میں کمنٹ کروں گا, شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ان کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ کہنا کہ وہ کسی ڈیل یا بیہائنڈ دا سین کوئی سچویشن ان کو سپورٹ کر رہی ہے, میرا نہیں خیال. 2 سال ہو گئے ایک بندے کو جیل میں اور بری ہو رہے ہیں, تو اٹ مین کہ وہ بغیر جو ہے وہ کسی گناہ کے اندر تھے. پہلے سائفر کیس میں 1 سال گزارا, اب جو ہے وہ 1 سال 9 مئی کے کیسز میں ہو چکا ہے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب, جو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کیسز میں, اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے کچھ ریلیف مل رہا تھا, راہداری جو ہے وہ ضمانتیں مل رہی تھی, حفاظتی ضمانتیں مل رہی تھیں, کچھ اس طرح کے معاملات تھے. لیکن ابھی آج جب زرتاج گل صاحبہ کا کیس لگا ہے لاہور ہائی کورٹ میں,
उसके बाद ये कहा गया कि सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब इन सबको सरेंडर करना होगा जिनको सजाएं हुई हैं, और कोई रास्ता नहीं रह गया? जी, लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जो कैद में हैं ऑलरेडी, जो PTI के रहनुमा मतलब एजाज चौधरी हैं या इसके अलावा यास्मीन राशिद हैं या बाकी लोग हैं, वो तो ऑलरेडी कैद हैं। उनको एक तो उसका भी फ़ायदा होगा कि जो 2.25 साल उन्होंने जेल काटी है, उनको जल्दी सज़ा मुअत्तली या ज़मानत हाई कोर्ट से होने के इम्कानात हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो PTI की लीडरशिप है जो ज़रताज गुल हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, या ये लोग हैं सारे, मलक अहमद खान बच्चर हैं, इनकी ये कोशिश थी कि ये बग़ैर सरेंडर के इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल करवाई पेशावर हाई कोर्ट से कि बगैर सरेंडर के लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें इनकी दायर हो जाएं, एंटरटेन हो जाएं। उसके हवाले से इंतज़ार किया जा रहा था कि अब लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है। तो उसमें पहला जो आ गया है मामला सामने, पहले केस में, और लाहौर हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल की जो अपील है उनकी सरेंडर किए बगैर अपील एंटरटेन नहीं की, और उनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र उनको कहा है कि आप पहले वो हैं कहाँ पे ज़रताज गुल, वो आए अदालत के सामने। अदालत के सामने आने का मतलब सिंपल और सादा सा ये है कि वो वहाँ पे आएंगी, हाजिरी लगाएंगी, और उसके बाद अदालत से बाहर निकलेंगी तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी या खुद वो गिरफ्तारी दे देगी, और उसके बाद उनको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है साकिब साहब।